اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں 6 محرم کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جسے آپ 10 محرم الحرام کے دن تک جاری رکھیں اور اللہ رب العزت کی تمام برکات سے فیض یاب ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت ہی زیادہ سنگین بیماری میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ علاج کروا چکے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا، پریشان حال ہیں، بہت زیادہ میڈیسن کھا چکے ہیں، آرام کسی طریقے سے نہیں آ رہا، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ یاد رکھیں، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2 پہ، بیماری کی حالت میں جس شخص کے لیے بھی دعا کی جائے، اللہ رب العزت بیمار کی دعا بہت جلد سنتا ہے۔ تو جب آپ بیمار ہوں تو واویلا مچانے کی بجائے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے مجھے جس حال میں رکھا تیرا شکر ہے، کیونکہ بیماری کی حالت میں جب آپ اللہ رب العزت کا شکر کریں گے کہ مولا جس حال میں تو نے مجھے رکھا تیرا شکر ہے، تو رب کریم آپ کے گناہوں کو ختم کرے گا۔ بیماری کی حالت ہو یا خوشحالی کی حالت ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر کیا کریں اور پھر اللہ رب العزت کے انعامات کی برسات دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت ہی آسان یہ عمل ہے، بڑا ہی مجرب یہ وظیفہ ہے، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے بڑی بیماری رب کریم جڑ سے باہر نکالے گا اور آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، دن بھی محرم الحرام کے چل رہے ہیں اور بابرکت دن ہیں۔ ان بابرکت دنوں میں آپ اللہ رب العزت سے شفا مانگیں گے تو رب کریم آپ کو شفا عطا کرے گا، اور اگر انہی بابرکت دنوں میں آپ رب کریم سے مشکلوں سے نجات چاہتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے بہت زیادہ انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ 6 محرم الحرام کے دن سے شروع کریں اور 10 محرم الحرام تک اس عمل کو جاری رکھیں اور اللہ رب العزت کی انعامات کی بارش کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے 6 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 6 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں سے عاجز آ چکے ہیں، میڈیسن کھا کھا کے تھک چکے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ضرور پڑھیں۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے 7 عدد کشمش اپنے پاس رکھ لینی ہے اور 1 گلاس دودھ کا رکھ لینا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کشمش نہیں تو آپ 7 عدد بادام لے لیں اور 1 گلاس دودھ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ یا غفورو یا رحیمو یا غفورو یا رحیمو کا ورد کرنا ہے، صرف 33 مرتبہ۔ یا غفورو یا رحیمو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا غفورو یا رحیمو یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے صرف 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے بما بسم اللہ شریف کے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا غفورو یا رحیمو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غفورو یا رحیمو یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 33 مرتبہ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 101 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دودھ کے گلاس پر اور باداموں پر یا کشمش پر جو بھی آپ کے پاس ہے ان پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس بابرکت عمل کی برکت سے، ان بابرکت دنوں کی برکت سے، حضرت امام حسن حسین کے صدقے، پنجتن گرانے کے صدقے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے مولا بیماریوں سے شفا پانے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، اپنی جناب سے فلاں بندے کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اگر وظیفہ اپنے لیے کیا ہے تو اپنا نام لیں، اپنے والدین میں سے کسی کے لیے کیا ہے، کسی عزیز و قارب کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، جس کے لیے بھی آپ نے عمل کیا ہے اس کا نام لے کر اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں، اور 7 عدد بادام جو ہیں ان باداموں کو آپ نے مریض کو کھلا دینا ہے، اور 7 دودھ کا گلاس بھی آپ نے پلا دینا ہے۔ آپ چاہیں دن میں 1 مرتبہ اس عمل کو دہرا لیں، آپ چاہیں دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام اس عمل کو کر لیں، نماز فجر کے بعد بھی کر لیں، نماز عصر کے بعد بھی کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور جو لوگ نماز فجر کے بعد نہ کر سکیں وہ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کر کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کریں۔ دودھ کے گلاس کو اور جو بھی کشمش ہے یا بادام ہیں انہیں مریض کو کھلا دیں، انشاءاللہ جیسے ہی دودھ اور جو بھی آپ نے بادام یا کشمش لی ہے جیسے ہی خلق سے نیچے اترے گا، انشاءاللہ بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی، بیماریاں جاتی رہیں گی اور آپ صحت و تندرستی والی زندگی پا سکیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 6 محرم سے شروع کرنا ہے اور 10 محرم تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ نمبر 2 پہ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت سے آسانیاں چاہتے ہیں یا رب کریم کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ 6 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے، بکثرت پڑھنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خواتین کام کرتے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی کام سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس دعا کو ضرور پڑھیں، پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، جب بھی آپ کسی بھی پریشانی کے عالم میں ہوں تو یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو بکثرت پڑھیں، لا تعداد پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی پوری ہوگی اور آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 6 محرم کے دن بھی کر سکتے ہیں، 7 محرم کے دن یعنی 10 محرم سے پہلے یا 10 محرم کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اللہ کی غیبی مدد کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔